السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرے بہت پیارے دوست ہیں ادھر آسٹریلیا میں، عدنان بھائی، نیک آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک بہت پیارا قصہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ افغان جہاد جب چل رہا تھا تو ایک افغان جہادی تھا جو کہ روس کی فوج کے خلاف جو ہے وہ یعنی کہ سینہ سپر تھا، اور وہ جہاد کے جذبے سے ان کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ تو عدنان بھائی کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ افغانستان کچھ عرصہ رہے تھے، وہ انجینئر ہیں تو وہاں کام کرتے رہے، تو ان کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جو مجاہد رہا ہے، اللہ کی راہ میں جس نے جہاد کیا ہے۔ ان کی ملاقات اس سے ہوئی تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ باتیں ہوتی رہیں مختلف، تو انہوں نے عدنان بھائی کو ایک بات بتائی۔ میں آپ سے اصل میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب جہاد کر رہا تھا تو ظاہر ہے میں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے لڑ رہا تھا، اپنی جان تک میں نے اپنے ہاتھ میں رکھ دی۔ تو ایک دن ویسے میرے دل میں آیا، میں نے اللہ سے دل میں کہا کہ اللہ میاں میں بھی اپنی جان ہاتھ میں رکھ کے جہاد کر رہا ہوں، اور جو صحابی ہوتے تھے وہ بھی جہاد کرتے تھے، تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ کہا گیا اور مجھے نہیں کہا گیا، مجھے نہیں کہا جا رہا۔ تو یہ میرا اور ان صحابیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ہر وقت جان دینے کے لیے تیار تھے، میں بھی جان کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ کہتا ہے ویسے میرے دل میں یہ بات آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد مجھے خواب آئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک خواب میں کہ ایک بس ہے، اس کے اندر میں بیٹھا ہوں، پچھلی سیٹوں پہ میں بیٹھا ہوں، اور خواب کے اندر مجھے یہ فیل ہوا، اللہ نے میرے دل میں یہ چیز ڈالی، القاء کیا کہ خواب کے بس کے آگے کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے یکدم وہ ایک بس چلتے چلتے ایک چڑھائی چڑھنے لگ گئی، اور کیونکہ چڑھائی بہت زیادہ تھی تو بس پیچھے کی طرف، یعنی ایک جگہ ایسی ہے بس کی بریک لگی، لیکن بس اب اوپر نہیں جا رہی، بس کا انجن نے جواب دے دیا، اور ایک طرف جس طرح کھائی ہے، اور بس ایسا ایسا پیچھے کی طرف گھسٹنے لگ گئی۔ وہ کہتا میں اور میرے ساتھ اور کافی لوگ تھے، ہم نے جلدی جلدی نا بس کی کھڑکیوں سے جہاں سے بھی ہو پڑا ہم نے چھلانگیں مارنی شروع کر دیں، اور وہ بس نیچے کی طرف آ رہی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اتنے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بڑے نورانی چہرے والے، وہ اس بس سے باہر چھلانگ مارنے لگ گئے۔ تو وہ چھلانگ مارنے کے بعد کہتا ہے جب ہم بس سے باہر نکلے، پہلے یہ بتاؤں، کہتا ہے جب ہم بس سے باہر نکلے تو ہمیں یہ تو احساس تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس میں ہیں، تو ہم جلدی سے بس اب پیچھے کی طرف لڑک رہی ہے، اور ہم جلدی جلدی پتھر ڈھونڈنے لگے تاکہ بس کے ٹائروں کے نیچے رکھیں، بس رک جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھائی میں یا اس میں نہ بس سمیت گر جائے نا۔ تو کہتا ہے ہم وہ پتھر دیکھ رہے ہیں اور بس نیچے کی طرف کھسک رہی ہے۔ وہ کہتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اس بس کے اندر سے بڑے نورانی چہرے والے کچھ لوگ نکلے، اور انہوں نے اس بس کے جو ٹائروں کے نیچے اپنی گردنیں رکھنی شروع کر دیں، یعنی ہم پتھر ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے گردنیں رکھ دیں۔ کہتا ہے اس کے بعد میری خواب ختم ہو گئی۔ تو کہتا ہے مجھے اس کا جواب مل گیا کہ وہ جو بس کے باہر جو چھلانگ مار رہے تھے وہ صحابہ تھے۔ تو ہم لوگ دنیا دار سارا کچھ کرنے کے بعد ہم بس سے سب سے پہلے ہم نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی اور باہر نکلے، اور ہم پتھر ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو پتا تھا کہ پتھر ڈھونڈنے کا بھی ٹائم نہیں، اپنی گردنیں رکھ دو بس کے نیچے، یہ نہ ہو کہ آقا کریم کو چوٹ لگ جائے یا ان کو کچھ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا مجھے میرے سوال کا جواب اللہ نے خواب کے ذریعے دے دیا۔ میں نے پھر اللہ سے سچے دل میں توبہ کر لی کہ ہم کبھی ان صحابہ کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔